هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم موجود ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کا۔ یہ آیت مبارکہ ایک بڑے ہی عمومی موضوع پر مشتمل ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَتَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ اس کی تقسیم بیان کی گئی ہے، یا بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کی یہ دو مرکزی اقسام ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا اور جنت میں تمہارا داخلہ کرے گا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آج ہم اپنے سلسلے میں کن اہم نکات پر گفتگو کریں گے، آئیے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا آیات احکام سے کس طرح تعلق ہے۔ نمبر 2، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تفصیل قرآن کریم نے بیان کیوں نہیں کی۔ نمبر 3، مذکورہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی ان 8 آیات میں سے ایک ہے جن کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کے لیے عظیم تحفہ قرار دیا۔ نمبر 4، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تعریفات کیا ہیں۔ نمبر 5، گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 6، گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 7، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو گناہ صغیرہ کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 8، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو گناہ کبیرہ کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 9، گناہ کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے موضوعات کی فہرست ملاحظہ کی۔ آئیے پہلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں تو آیات احکام بیان کی جاتی ہیں، آخر اس آیت مبارکہ کا جو فقہی احکام والی آیتیں ہیں اس سے کس طریقے کا تعلق بنتا ہے۔ دیکھیے، ایک مسلمان جو ہے اس کی دینی زندگی کے 3 احوال ہیں۔ ایک نظریاتی اعمال کا معاملہ ہے، دوسرا قلبی اعمال کا معاملہ ہے۔ نظریاتی اعمال سے مراد یہ ہے کہ اس کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، کن عقائد کی نفی جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے، یہ نظریاتی اعمال ہیں۔ دوسری جو دینی زندگی ہے وہ قلبی اعمال کے ارد گرد گھومتی ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، جیسے ریا ہے، حسد ہے، اس طریقے سے اور بہت سارے گناہ ہیں۔ بہت ساری نیکیوں کا تعلق بھی قلب سے ہوتا ہے۔ تیسری جو زندگی ایک مسلمان کی وہ ہے ظاہری اعمال کے تعلق سے امور ہیں ان کو بجا لانا یا ان سے باز رہنا۔ تو ظاہری اعمال کے تعلق سے جو احکامات ہوتے ہیں انہیں احکامات فقہیہ کہتے ہیں، فقہی احکام کہتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے،
زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو بھی فقہی احکام ہیں وہ ظاہری اعمال سے متعلق ہوتے ہیں، تو نظریاتی اعمال ہوں، قلبی اعمال ہوں یا پھر ظاہری اعمال ہوں، تینوں کے تینوں قسم کے جو اعمال ہیں ان میں سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو گناہ کہلاتے ہیں اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ثواب کہلاتے ہیں۔ تو یوں گناہ اور ثواب کا جو معاملہ ہے یہ تینوں ہی جو احوال ہیں اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اسی طریقے سے تینوں ہی اعمال کے اندر صغیرہ اور کبیرہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی دائر ہوتا ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو فقہی احکام ہیں اس سے کوئی غیر متعلق نہیں ہے بلکہ فقہی احکامات کو بھی شامل ہے۔ بہت سارے اعمال کے اندر، جیسے مثال کے طور پر نماز کے اندر عبث کام کرنا، یعنی نماز کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ کپڑے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ کام کرنا گناہ صغیرہ ہے۔ اب دیکھیں گناہ صغیرہ کا یہ حکم لگا، تو گناہ صغیرہ ہونا، گناہ کبیرہ ہونا، فقہی جو احکام ہیں اس کا بھی اس سے تعلق بنتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس آیت مبارکہ کو اپنے سلسلے میں شامل کیا، اگرچہ کہ جو مفسرین ہیں وہ مفسرین کے جو آیات احکام پر تفاسیر لکھتے ہیں، تقریباً 10 کے قریب تو ایسی قدیم تفاسیر میرے پاس موجود ہیں، ان میں سے اکثر نے اس آیت کو آیات احکام میں شامل نہیں کیا اور اس کی تفسیر اس ضمن میں بیان نہیں کی، لیکن بہرحال اس کا تعلق بنتا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کا بیان کیا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اجتناب کرو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ بڑے گناہوں سے جب بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العزت تمہارے جو چھوٹے گناہ ہے وہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک بہت ہی پاکیزہ گھر میں داخل کر دے گا، یعنی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہاں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم تو بیان کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے گناہ صغیرہ کون سے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ اور جس طریقے سے یہاں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا تذکرہ کیا گیا، واضح طور پر بعض جگہوں پر اشارتاً یہ تقسیم بندی بیان کی گئی، جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اذا ما غضبوا ہم یغفرون، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی یہ نیک لوگوں کے اوصاف کے طور پر بیان کیا گیا کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 کے پہلے حصے میں ارشاد ہوا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر اتنا کہ نفس نے اکسایا، پاس گئے اور واپس آ گئے، پاس جانا ضرور ہوا لیکن گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، تو فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے، اس کی جو مغفرت ہے وہ وسیع ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی کبائر گناہ کا تذکرہ کیا گیا، اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی تذکرہ کیا گیا، لیکن سورہ نساء کی جو آیت نمبر 31 ہے اس میں باقاعدہ جو ہے وہ کبائر کے مقابلے میں صغائر گناہ پوری تقسیم ایک ساتھ بیان کی گئی کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، یہ وہاں سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے۔ اب سوال وہیں کھڑا ہے کہ آخر قرآن مجید فرقان حمید نے گناہ کبیرہ کے ہونے کو تو بیان کیا لیکن تفصیل بیان نہیں کی۔ ہر مفسر ہی نے تقریباً اس نقطے پر بڑے تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور تمام ہی نے اس بات کو بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تفصیل بیان نہ کرنا، اس میں بندوں ہی کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا والصلاۃ الوسطیٰ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تعین نہیں فرمائی کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے کون سی نماز ہے، وہ مغرب کی ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عشاء کی ہے۔ قیاس تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی طرح کے قیاس ہیں، لیکن
پھر علماء نے اس کی نشاندہی کے لیے مختلف قرائن اور مختلف دلائل کی بنیاد پر مختلف تعینیں کی ہیں، اور راجح قول یہ کہ سمرات عصر کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی مبارک رات موجود ہے، آخری عشرے میں موجود ہے، لیکن وہ کس دن ہے یہ قرآن مجید فقہ نے بیان نہیں کیا، اور یہ بات بندوں سے مخفی رکھی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں اس کو اچھے سے اچھے انداز میں عبادت میں گزاریں اور اس میں کوتاہی نہ کریں، غافل نہ ہوں۔ اسی طریقے سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو تفصیل ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ بندے جو ہیں اس تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے غفلت میں نہ پڑ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان نہیں کی، اور یہ بندوں کے لیے ایک ڈر ہے، بندوں کے لیے خوف کا عالم ہے کہ جن گناہوں کو وہ صغیرہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے علماء نے بیان ضرور کیا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں، لیکن جو علماء کے اقوال ہیں وہ بھی بڑے متعارض ہیں اور بڑی جو ہے وہ تفصیل ہے، اور جیسے امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو کبائر گناہوں پر کتاب لکھی ہے میرے سامنے موجود ہے، الزواجر جو ہے 2 جلدوں پر یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 467 گناہوں کو بیان کیا ہے، اور ہر ایک کے تحت روایات اور پھر تفصیلی کلام، اور یہ ثابت کیا ہے کہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، حالانکہ اس میں سے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں دیگر علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ کبیرہ نہیں صغیرہ ہیں۔ تو یوں گناہوں کا صغیرہ جو گناہ ہیں ان کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ مختلف ہیں، تو بات یہ ہے کہ بندوں کو احتیاط کا پہلو تھامنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب دونوں ہی گناہ بنتے ہیں۔ کئی چیزوں میں فرق ہے، مثال کے طور پر بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ کو تو معاف نہیں کرتے لیکن گناہ صغیرہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ جو صغیرہ ہیں ان کو بکثرت معاف فرما دیتا ہے، اور بھی اس کے مغفرت کے اسباب ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ علماء نے بیان کیا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ جب بندہ کسی صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، اب وہ جو گناہ ہے صغیرہ وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، علماء نے لکھا کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، کسی کبیرہ گناہ کا انسانی خطا کے تحت ارتکاب اگر کوئی کر لیتا ہے لیکن استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے، تو پھر اب اس کا جو کبیرہ گناہ ہے وہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے یہ کہ کوئی حق عبد کا معاملہ نہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ نہ ہو۔ تو یہ وہ گفتگو تھی کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک نے خود تفصیل بیان نہیں کی کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور یہ صغیرہ ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 31، اس کے اندر بندوں کے لیے ایک طرح سے بشارت ہے، ایک رحمت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بیان کی گئی کہ گناہ کبیرہ سے بچنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگلے نقطے کا آغاز کر چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 8 آیتیں سورہ نساء میں ایسی ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اور اس امت کے لیے خیر ان میں موجود ہے، اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کردہ آیتیں ہیں 5، ان میں سے 4 آیتیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ 8 آیتوں میں داخل ہیں، اور ایک آیت الگ سے بھی ہے، تو کل یہ ان دونوں صحابہ کے اقوال کو اگر ملائیں تو 9 آیات بنتی ہیں، یعنی 9 ایسی آیات بیان کی گئیں سورہ نساء کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لطف فرمایا ہے،
رحم فرمایا ہے، جس میں اپنے بندوں کو خوشخبری بیان کی ہے۔ آئیے ہم ان آیات کے اتنے حصے کو جس میں یہ معنی موجود ہے ایک ایک کر کے سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 26۔ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں یعنی طور طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 27۔ آئیے اس کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور قبول کرنے کی جو ہے بشارت وہ سنائی ہے۔ آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 28۔ اس کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف یعنی آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر تخفیف کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں پر اتنی دشواری نہ ہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے۔ اب دیکھیے پچھلے جو قومیں تھیں ان پر بہت سخت احکامات نازل کیے گئے تھے، اس امت پر اللہ رب العزت نے بہت خفیف جو احکام ہیں وہ نازل فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے آیت مبارکہ کی طرف، سورہ نساء کی آیت نمبر 31، جس کی تلاوت آپ نے آغاز میں سنی، اور جو سلسلہ ہے یہ اسی آیت مبارکہ پر ہو رہا ہے۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم فرمان بیان کیا گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو معاف کرنے کے اسباب پائے جائیں اس وقت معاف فرما دیتا ہے، اور بلا سبب بھی معاف فرما دیتا ہے، اپنے فضل سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شفاعت سے بخشے جائیں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو بغیر کسی سبب کے داخل جنت ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک روایت میں آیا کہ ہر 70,000 کے ساتھ
مزید 70,000 بھی ہوں گے۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ جو عدد ہے یہاں پر کثرت کے لیے بیان ہوا ہے، ورنہ جو تعداد ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو شرک کے سوا جو سارے گناہ ہیں وہ معاف کر دینے کا یہاں ذکر کیا گیا۔ شرک معاف نہیں کیا جائے گا، جو کفر ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر توبہ نہ کی اور خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر ایسے شخص کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنے گا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹی جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 40۔ آئیے سنتے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں کیا ارشاد فرمایا۔ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ظلم چونکہ ایک عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرے گا اپنے بندوں پر، وہ یا تو عدل کرے گا یا فضل کرے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ عدل ہی کرے گا، ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی نیکیوں پر ثواب بڑھا دیتا ہے۔ کتنے ایسے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ عمل ایک ہے، کہیں لاکھ کا ثواب، کہیں جو ہے وہ 70 گنا، کہیں کتنے گنا، کہیں کتنے گنا، نہ جانے کتنے ایسے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایک ایک عمل کو بڑھانے کے لیے، عمل ایک اس کا ثواب بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطائیں فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہے۔ تو یہ خوشخبری بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں بیان کی گئی۔ محترم ناظرین کرام، 7ویں جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 110۔ آئیے اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی امتیں اگر گناہ کر لیا کرتی تھیں تو طرح طرح کی ان پر سزائیں ہوتی تھیں، لیکن یہاں بندہ گناہ کے بعد سچی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی بھی ہوتا ہے۔ تو کتنی بشارتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر یعنی 8ویں آیت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آیت نمبر 147۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا، جاننے والا۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ تم حق مانو اور شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا، اعمال کی جزا دے گا، اعمال پر جو ہے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ 8 آیتیں مبارکہ تھیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سورہ نساء میں 8 آیات مبارکہ ہیں۔ آج جو زیر بحث آیت ہے، آیت نمبر 31 سورہ نساء کی، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، 5 آیتیں بیان کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 4 تو انہی میں داخل ہیں، ایک اور آیت مبارکہ انہوں نے بیان کی، ان میں ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 152۔
آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں ان قریب اللہ ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے، انبیاء کی تعظیم کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا، انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سورہ نساء کی آیتوں کے متعلق جو حضرات صحابہ کرام، عظیم صحابہ کرام کے جو اقوال تھے، ان کی روشنی میں کیا کچھ بندے کو جو ہے سہارا ہے، بندے کے لیے بشارت کی بات ہے، بندے کے لیے خوشخبری کی بات ہے، تسکین کی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارا اگلا نقطہ بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، ان کی تعریفات کیا ہے؟ گناہ صغیرہ کس کو کہتے ہیں، کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس حوالے سے تقریباً ہر مفسر ہی نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ بعض علماء کو تو یہی موقف ہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا، صرف اتنا ہے کہ بعض کے مقابلے میں بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں، سارے گناہ بڑے ہوتے ہیں، اور لیکن راجح موقف یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ ہونا بہرحال موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا۔ تو 1 درجن کے قریب مختلف تعریفات بیان کی گئیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الکبائر میں جو آپ نے تعریف نقل فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ راجح اور مدلل قول یہ ہے کہ جو شخص گناہوں میں سے ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے حد کی سزا مقرر ہے، جیسے قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، یہ وہ گناہ ہیں جن کے لیے حد کی سزا مقرر ہے۔ حد وہ سزا ہے کہ جو قاضی یا جج جو ہے اپنی ثوابدید پر بیان نہیں کر سکتا، جو بیان ہوا وہی سزا دینی ہوتی ہے۔ تو جن گناہوں پر حد کی سزا بیان ہوئی وہ گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے وہ گناہ کہ جس کے متعلق احادیث کے اندر جب بیان کیا گیا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، یعنی مرتکب جو گناہوں کا ارتکاب کرے گا ان گناہوں کا، اس کے لیے یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے، یا غضب الہی کی وعیدیں ان گناہوں کے ساتھ موجود ہیں، یا وہ ایسے گناہ ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لعنت کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ کئی روایتوں کے اندر ہے لعن اللہ قضا، لعن اللہ قضا، اللہ تعالیٰ کے لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو ایسا آدمی۔ تو جن گناہوں پر لعنت کے الفاظ مذکور ہوئے وہ گناہ جو ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ تو 3 مختلف چیزیں بیان کی گئیں، حد جاری ہونا، وعید اور اللہ کا غضب جس کے ساتھ بیان ہوا ہو، لعنت کے الفاظ جہاں ذکر کیے گئے ہوں۔ پھر یہ بات طے ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے بھی بعض پر بھاری ہیں، بڑے ہیں بعض کے مقابلے میں۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہونا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے غافل ہو جانا۔ دیکھیے کچھ چوتھے نمبر پر یہ بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خفیہ تدبیر کا کیا معنی ہے۔ خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کا جو انجام ہے وہ پوشیدہ رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔
یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ کون اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہو جائے گا اور کون کامیاب نہیں ہوگا۔ کتنے ہی ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ موت سے پہلے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور کتنے ہی ایسے برے لوگ ہوتے ہیں، یا بعض تو اہل ایمان بھی نہیں ہوتے لیکن موت سے پہلے ایمان قبول کر لیتے ہیں، یا برے لوگ ہوتے ہیں تو موت سے پہلے نصیحت قبول کر لیتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، خفیہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ کیا ہے، اگر کوئی بندہ اس معاملے سے بے خوف ہو جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں رہتا، اس تصور کو وہ مد نظر ہی نہیں رکھتا، خاطر میں ہی نہیں لاتا، تو یہ بھی ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ قتل ہے، اور اس کے بعد بھی پھر کئی گناہوں کو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ گناہ کبیرہ 700 ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف احادیث کے اندر مختلف اعمال کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے طور پر بیان کیا گیا کہ بھی یہ 7 کام، یہ 6 کام، یہ اتنے کام، یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور اس طرح کی تقریباً کم از کم 2 درجن احادیث تو میں نے پڑھی ہوں گی، اور اس سے زیادہ بھی احادیث موجود ہیں۔ اب ان احادیث پر ہم کلام نہیں کریں گے، ہم تعداد کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی بیان کیا کہ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر 467 گناہ بیان کیے کہ یہ کبیرہ ہیں۔ تو المدینۃ العلمیہ کی طرف سے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مستقل ایک رسالہ رسائل نجیم میں موجود ہے، پورا ان کا ایک رسالہ اس کتاب میں موجود ہے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم بندی اور اس کی جو ابحاث ہیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم بندی اور اس کے جو ابحاث ہیں اس کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے امام سراج الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب ہے تبیین المحارم، اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے تعلق سے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا عربی میں نام ہے کتاب الکبائر، بڑے گناہ۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نسخہ میرے پاس ہے، اس میں 70 جو گناہ ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور جو ایک نسخہ ہے ترجمے والا المدینۃ العلمیہ نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے 76 بڑے گناہ۔ جو 76 گناہ جو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں۔ میں آپ کے سامنے ان گناہوں کی نام لے کر بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا میں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 76 تقریباً ابواب قائم کیے، اور ہر باب کے اندر ایک ایک گناہ کبیرہ بیان کیا، اور اس پر جو روایتیں ہیں وہ بیان کی۔ تو میں وہ ترتیب سے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 شرک کرنا، یعنی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کون سے کبیرہ گناہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 قتل ناحق، نمبر 3 جادو کرنا، نمبر 4 نماز چھوڑ دینا، نمبر 5 زکوٰۃ نہ دینا، نمبر 6 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 7 سود کا لین دین، نمبر 8 ظلماً یتیم کا مال کھانا، نمبر 9 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ بول رہے ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حالانکہ نبی اکرم علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 10 رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑ دینا، نمبر 11 میدان جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 12 زنا کرنا، نمبر 13 حاکم کا اپنی رعایا کو دھوکہ دینا اور ان پر ظلم و جبر کرنا، نمبر 14 شراب پینا، نمبر 15 تکبر و فخر کرنا، نمبر 16 جھوٹی گواہی دینا، نمبر 17 لواطت یعنی مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، نمبر 18 پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، نمبر 19 مال غنیمت یا بیت المال
یا زکوٰۃ کا جو مال امانت کے طور پر ہو اس میں خیانت کرنا۔ نمبر 20 ناجائز اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا۔ نمبر 21 چوری کرنا۔ نمبر 22 ڈاکہ ڈالنا۔ نمبر 23 جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 24 جھوٹ بولنا۔ نمبر 25 خودکشی کرنا۔ نمبر 26 قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا۔ نمبر 27 دیوس بن کے رہنا، یعنی مرد جو ہے اپنی عورتوں پر غیرت نہ کھائے اور انہیں شرم و حیا کی تعلیم دینے سے باز رہے۔ نمبر 28 مردوں کا زنانی اور عورتوں کا مردانی وضع اختیار کرنا۔ نمبر 29 ایک شخص کا جو ہے وہ صرف اس تگ و دو میں رہنا کہ وہ کہیں سے موقع ملے تو صرف وہ محلل کا کردار ادا کرے اور عورت سے نکاح کرے اور طلاق دے دے تاکہ حلالہ ہو۔ اس کی اگر اچھی نیت ہے تو گنجائش موجود ہے، بری اور نیت تسکین نفس وغیرہ موجود ہے تو یہ قابل مذمت پہلو ہے۔ نمبر 30 خون مردار اور سور کا گوشت کھانا۔ نمبر 31 پیشاب سے نہ بچنا۔ نمبر 32 ناجائز ٹیکس یا بھتہ وصول کرنا۔ نمبر 33 ریاکاری۔ نمبر 34 خیانت کرنا۔ نمبر 35 دنیا کے لیے علم سیکھنا اور علم چھپانا۔ نمبر 36 احسان جتلانا۔ نمبر 37 تقدیر کو جھٹلانا۔ نمبر 38 لوگوں کی خفیہ باتیں، راز کی باتیں سننا۔ نمبر 39 لعنت بھیجنا۔ نمبر 40 امیر کے ساتھ عہد شکنی کرنا، یعنی جو ایسا امیر جس کو شرعی اصطلاح میں امیر کہا جاتا ہے، ویسے تو قافلے میں جا رہے ہوتے ہیں یا جو 3 افراد سفر پر جائیں تو کسی ایک کو امیر بنا لیں، یا ایسا امیر مراد نہیں ہے۔ نمبر 41 کاہن اور نجومی کو سچا جاننا۔ نمبر 42 شوہر کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 43 رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ نمبر 44 کپڑے یا دیوار وغیرہ پر تصویر بنانا۔ نمبر 45 چگلی کھانا۔ نمبر 46 نوحہ کرنا اور چہرہ پیٹنا۔ موت میت پر اکثر ایسا ماحول ہوتا ہے۔ نمبر 47 نسب پر تان کرنا، یعنی کسی کو حقیر جاننا، تم تو جناب تیلی ہو، تم تو جناب کمہار ہو، تم تو فلاں ہو، تم تو فلاں ہو، اس طرح کی باتیں کرنا۔ نمبر 48 بغاوت اور سرکشی کرنا، یعنی جو مسلمان حکمران ہے اس کے خلاف سرکشی کرنا یا بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نمبر 49 مسلمان پر نہ خروج کرنا، اس طرح کہ اس کو کافر قرار دینا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا اور اب یہ کافر ہو گیا ہے، تو اس طور پر یہ تعویل رکھتے ہوئے کافر قرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 50 مسلمان کو اذیت دینا، برا بھلا کہنا۔ نمبر 51 اولیاء اللہ کو اذیت دینا، ان سے عداوت رکھنا۔ نمبر 52 غرور کی وجہ سے تہمت لٹکانا۔ نمبر 53 مرد کا ریشمی لباس اور سونا استعمال کرنا۔ نمبر 54 غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا، فی زمانہ عملاً یہ صورت نہیں پائی جاتی۔ نمبر 55 غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، یہ بکرا گوشت پاک کا ہے، اتنا کہنے سے غیر اللہ کا نہیں ہو گیا، یہ بکرا میرا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، تو سب کہتے ہیں، مرادی کہ اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لینا، ترک تسمیہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور کوئی مسلمان ایسا عام طور پر کرتا نہیں ہے۔ نمبر 56 پرائی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نشانات مٹا دینا، اور جو بھی نشانیاں وہ مٹا دینا، آج کل جو ہے اس کی مثال جعلی دستاویزات ہیں۔ نمبر 57 صحابہ اکرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہنا۔ نمبر 58 انصار کو برا بھلا کہنا۔ نمبر 59 گمراہی کی طرف بلانا یا برا طریقہ ایجاد کرنا۔ نمبر 60 بال لے کر بالوں سے جوڑنا، آج کل جو انسانی بالوں کے وگ بنائی جاتی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے دانت کے اندر جو ہے وہ گھس گھس کر کشادہ کرنا، سوراخ پیدا کرنا، یہ پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، آج کل عملاً نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جسم کو گودنا، ٹیٹوز جو بنائے جاتے ہیں یہ اسی میں داخل ہیں۔ گناہ کبیرہ کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 61 مسلمان کو ہتھیار سے اشارہ کرنا، تلوار اٹھا لینا کسی کے اوپر یا پستول اس کی طرف کر دینا، یعنی اس کے اوپر خوف طاری کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، لے پالک بچے لوگ لیتے ہیں، بھائی کا بیٹا لے لیا، کسی اور کا بیٹا لے لیا، بیٹی لے لی، اب اس کو اپنا نام دیتے ہیں، تو ایسا جو نام دینا ہے کسی اور کی طرف منسوب کیا اصل باپ کو چھوڑ کے، اس کے باپ آپ تھوڑی ہیں جو پال رہے ہیں، جو باپ ہے وہی باپ ذکر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بدشگونی نمبر 63۔ نمبر 64
सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना, मर्द हो या औरत कोई भी नहीं खा पी सकते। नंबर 65, नाहक झगड़ा करना, दूसरों को हकीर समझकर उसके कलाम में तान करना। नंबर 66, गुलाम को खसी करना। आपने अगर मुग़ल बादशाहों की दास्तानें सुनी हो तो उनके यहाँ जो औरतों के एरियाज़ में मर्द काम किया करते थे उन्हें खसी कर दिया जाता था, ताकि जो एक बदकारी का पहलू है वो ना रहे। ठीक है, बदकारी के पहलू से बचना है। मर्दों को औरतों में भेजा ही क्यों है? और उसके लिए बचने के लिए जनाब मर्द को जो है वो हिजड़ा बना दिया जाए, उसको खसी कर दिया जाए। एक नया ट्रेंड बाज़ मुल्कों में शुरू ज़रूर हुआ है और जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उसके अंदर बहरहाल ये रेशो बढ़ता चला जा रहा है कि मर्द जो है वो ऑपरेशन वगैरह करवा के निस्वानी आदात व अतवार इख्तियार करते हैं, उनकी तरह मेकअप करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं और ख़ुद को औरत ज़ाहिर करते हैं, और वो भी अपने आप को जो है वो नामर्द ऑपरेशन करवा देते हैं। तो बहरहाल किसी गुलाम को खसी करना ये उस पर बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरीके से किसी के नाक काट देना, उस पर जुल्म सितम करना, ये भी एक कबीरा गुनाह है। नंबर 67, माप तोल में डंडी मारना यानी कमी करना। नंबर 68, अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से बेखौफ हो जाना। नंबर 59, रहमत खुदाबंदी से नाउमीद होना। नंबर 70, मोहसिन की नाशुक्री करना। नंबर 71, बचा हुआ पानी रोकना, पानी इजाफी है फिर भी आप किसी को नहीं दे रहे, अगर वो मांगता है उसे ज़रूरत है। नंबर 72, जानवर का चेहरा दागना, यानी ये जानवर मेरा है या इस पर फूल बनानी है, इस पर पत्तियाँ बनानी है, उसके चेहरे पर ये सब काम करना ये कबीरा गुनाह है। नंबर 73, जुआ खेलना। नंबर 74, हरम में बेदीनी फैलाना। नंबर 75, नमाज जुमा तर्क करना। नंबर 76, मुसलमानों की जासूसी करना। मुसलमान मुल्क कोई भी हो, इसके राज महफूज रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, और ये राज गैर मुस्लिमों को देना, अगियार को देना, ये एक कबीरा गुनाह है। तो ये 76 कबीरा गुनाह बयान किए गए जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला की तहकीक के मुताबिक कबीरा गुनाह हैं। आइए अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला नुक्ता है कि सगीरा गुनाह कौन से होते हैं। ख़ास तौर पर इमाम सिनानुद्दीन रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब तबीनुल महारिम के अंदर इमाम नववी की अज़कार के हवाले से बहुत सारे सगीरा गुनाह बयान किए हैं। उनमें से कुछ जो गुनाह है वो मैं आपको सामने बयान कर देता हूँ, और ये वाज़े रहे कि अगर आदत बना ली जाए सगीरा गुनाह की, वो भी कबीरा हो जाता है। अब आदत पर मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ अक़वाल ये भी हैं कि 3 मरतबा एक काम किया तो वो इसरार में दाखिल हो जाएगा, वो कबीरा में दाखिल हो जाएगा। तो कुछ गुनाह मैं बयान करता हूँ। ऐसी चीज़ों की तरफ नज़र करना कि जहाँ नज़र करना जायज़ नहीं। इसी तरीके से ऐसी ग़िबत या झूठ जिसमें ज़रर ना हो। 3 दिन से ज़ायद मुसलमान भाई से तर्क कलाम करना। इसी तरीके से ग़िबत और नोहे के वक्त खामोश रहना, यानी लोग कर रहे हैं वो मना ही नहीं कर रहा। मुसीबत के वक्त कपड़े फाड़ देना। मस्जिद के अंदर खरीद फरोख्त करना। ऐसे शख्स का इमामत करना कि लोग जिसके किसी ऐब की वजह से, हक ऐब हो, बाद औक़ात बिला वजह लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो नहीं, हक ऐसा ऐब जो इसमें पाया जा रहा है, ऐसी बुरी बात जो इसमें पाई जा रही है, उसकी वजह से लोग इसके पीछे नमाज पढ़ने को बुरा समझते हों, और उस शख्स का मुसल्ला इमामत से चिमटा रहना और उससे जुदा ना होना, ये भी सगीरा गुनाह है। नमाज में अबस काम करना, खुतबा जुमा हो रहा है और लोगों की गर्दनें फलांगना, एक कौल के मुताबिक ये भी सगीरा गुनाह है। इसी तरीके से अजनबिया से खलवत, औरत का शरी सफ़र जो है वो बग़ैर महरम के करना, सौदे पर सौदा करना, एक दिन सौदा कर लिया है, दूसरा आ गया जनाब सौदा ख़राब करने के लिए, उसने आगे बार्गेनिंग शुरू कर दी। जब एक का सौदा मुकम्मल हो गया तो अब बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से मंगनी पे मंगनी करना, एक जगह रिश्ता हो गया है, अब आके लड़की वालों को या लड़के वालों को ख़राब करना कि जी हम बेटी दे देते हैं या हम हमारे बेटे से रिश्ता कर दो, ये भी एक सगीरा गुनाह है। काफिर को मुसहफ यानी कुरान मजीद फ़रोख्त करना या मुसलमान गुलाम उसको फ़रोख्त करना, ये भी गुनाह है। इसी तरीके से बिला हाजत सितर ज़ाहिर करना, बिला हाजत जिस्म पर निजासत लगाना, और भी बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिसको उलमा ने सगीरा गुनाह के तौर पर शुमार किया है।
محترم ناظرین کرام، ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے لیے مکفرات بنتے ہیں، یعنی ان گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے کبیرہ گناہوں کی، تو سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے سچی توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ میدان عرفات چلا جاتا ہے تو وہ اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہادت، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ بات ہے اگر ہو گناہ صغیرہ کی، تو گناہ صغیرہ کے تعلق سے بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو گناہ صغیرہ کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں، گناہ صغیرہ کی صافی اور معافی کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں ایک سبب تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا جس کی تفسیر ہم سن رہے ہیں، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ جس جس چیز سے منع کیا گیا ہے اگر اس سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہاں مفسرین نے ایک بڑا اہم نقطہ ڈسکس کیا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو موقع ہی نہیں ملتا کبیرہ گناہ کرنے کا، مثال کے طور پر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نہ ظلم کر رہا ہے، نہ جھوٹی قسم جو ہے وہ کھا کے مال ہتھیا رہا ہے، تو ان گناہوں کا موقع ہی نہیں آیا۔ تو کیا اب بھی یہ بات صادق آئے گی کہ یہ بڑے گناہوں سے بچا ہے لہٰذا اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ تو علماء نے یہ بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مراد یہ ہے کہ جب کسی کو موقع ملے بڑے گناہ کرنے کا اور وہ نہ کرے، پیچھے ہٹ جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، تو پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو ایک سبب تو اسی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور پھر بعض احادیث میں بیان ہوا کہ جناب ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو نماز کا عمل ہے یہ درمیان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک میں جمعے کا ذکر ہوا، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ جو ہے، جمعے کی جو ادائیگی ہے اس کے درمیان میں جو چھوٹے گناہ واقع ہوئے تو جمعے کی برکت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا تذکرہ آیا کہ رمضان کی برکت سے درمیان کے اندر جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ پاک کے متعلق کہ دودھ پاک پڑھنا، کئی طرح کی روایتیں ہیں، کسی میں 10 گناہ کی مغفرت کی بشارت ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں۔ خاص طور پر صدقہ جو ہے اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، اور عموماً جو اعمال صالحہ ہیں بہرحال وہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ اس صغیرہ گناہ کے متعلق ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں جب بھی کوئی فضیلت بیان کی جائے گی کہ جناب اس عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب مطلقاً کہا جائے گا تو وہاں مراد ہوتا ہے صغیرہ گناہ کا معاف ہونا۔ یہ تو تھے اسباب، اور ایک ہے فضل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی روایت یہ بیان کی کہ میں نے سنا امام ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان جنت میں جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کیسے جائیں گے؟ فرمایا کیا تم نے یہ آیت مبارکہ نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کیا تم نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نہیں سنا؟
ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں نے اپنی شفاعت کو محفوظ رکھا ہے میری امت میں سے جو اہل کبائر ہوں گے، بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے یہ بڑے گناہوں کی جو معافی ہے اس کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں داخل فرمائے کہ جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہونے والے ہیں، ان لوگوں میں داخل فرمائے کہ جنہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ بہتر فرمائے، انجام بہتر فرمائے۔ ہمارا آخری نقطہ رہ گیا، بات گناہوں کی چل رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر گناہوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کیا ایسے اسباب ہیں جن سے بندہ گناہ کرتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ علماء نے 3 اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک سبب ہے ہوائے نفس کی پیروی کرنا، اتباع شہوات، ترک اطاعت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ بندہ شہوت سے متعلقہ جتنے بھی گناہ ہیں، مال حرام کا حصول ہو یا اور جیسے گناہ ہوں لذت والے، وہ اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا، وہ نفس جس کو قابو رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ دوسرا سبب ہے حب دنیا، قتل و غارت، ظلم، چوری، ڈھاکہ، یتیموں کا مال کھانا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال ہتھیا لینا، حلال کو حرام جان لینا، ان سب کا سرچشمہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ تو دنیا کے محبت کے معاملے میں جب بندہ ان بیلنس ہو جاتا ہے تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، مطلق بری نہیں ہے، لیکن جب دین کو چھوڑ کے اور گناہوں میں پڑھ کے دنیا حاصل کی جائے تو وہ دنیا بری ہے، ورنہ تو دنیا جو ہے، اسباب جو ہیں، اس سے بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بندہ شرمندگی سے بچتا ہے، قرض سے بچتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بہتر روزی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو دنیا بری وہ ہے کہ جہاں بندہ اندھا ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز کھو دے اور پھر متجاوز کرتا ہوا حدود کو کراس کر دے، تو یہ ایک بڑا سبب ہے گناہوں کے کرنے کا، وہ ہے حب دنیا۔ اور تیسرا سبب یہ بیان کیا کہ غیر اللہ پر نظر، اللہ اکبر، یعنی اس کے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ غیر اللہ ہو۔ شرک کی بنیاد غیر اللہ بنتا ہے، نفاق کی بنیاد یہی بری خصلت بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری جو ہے، ریاکاری کی بنیاد غیر اللہ پر نظر بنتی ہے، جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے دکھاوے کے لیے اعمال کرے، اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے اعمال کرے، متقی ظاہر کرنے کے لیے اعمال کرے، تو اس کا مطمع نظر جب دنیا ہو، اس کا مطمع نظر جب غیر اللہ ہو، لوگ ہوں، تو پھر اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کی نحوست سے پاک فرما دے، اور آج تک جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اس پر معافی عطا فرمائے۔ ہمارے صغیرہ گناہ ہوں، کبیرہ گناہ ہوں، جو پوشیدگی میں کیے، جو ظاہراً کیے، جو اعلانیتاً کیے، جو خفیتاً کیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے اور بلا حساب و کتاب ہمیں داخلہ جنت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا واسطہ قرآن سے جو پیار کرتے ہیں، عطا کر دے مجھے بھی پیار تو قرآن سے۔